آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں، سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، پہلی صف والوں کو تو دیکھنا آسان تھا، تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ سجدہ نفلوں کا نہیں تھا، فرض نماز کا باجماعت۔ تو وہ کہنے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے ایسے کیا، نہیں اتارنا نہیں اتارنا، جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے۔ کیا باپ کوئی کر کے دکھائے، کوئی سڑ جا پہ ہوں تو اسے لطر لا لینا، نماز پڑھ رہے ہیں تو تسی وچ آ گئے ہو۔ جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر۔ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کہا جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والیوں کے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے گلاس الگ ہوتے ہیں، ان کے گلاس الگ ہوتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں آئے تقریر کرنے، تو کھانا کھا رہے تھے، تو ایک غیر مسلم گزرا، ہندو تھا عیسائی تھا جو تھا، کہنے لگا آجا کھانا کھا لے میرے ساتھ۔ کہنے لگا جی تسی شاہ جی ہو، تو میں تو میں پلیت جی ہاں، تو نہیں میں نہیں آنا، ادھر آ، اس کو بٹھا لے کھا، اور وہ کھائے نہیں ڈر کا مارا، تو ایک آلو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے آدھا نکال لیا، اور وہ آدھا خود کھا لیا۔ اس نے اگلا لفظ پھر نہیں بولا نا، اگلا لقمہ اٹھایا، تیزی سے اٹھا، شاہ جی کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کے آ کر کہنے لگا شاہ جی کلمہ پڑھا دے۔ نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ کوئی وظیفے پڑھنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے، اللہ کی قسم زندگی کا حسن صرف میرے نبی کے طریقوں سے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، لیکن مجھے امید ہے اگر کوئی ایک چیز بھی عمل میں آ گئی تو آپ سکھی ہو جائیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی ہر سنت ہم سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لیں، سنت زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں میرے نبی نے کس طرح درگزر کیا، کیسے معاف کیا، کیسے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، باری تھی حضرت میمونہ کی، آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا چارپائی خالی ہے، تو وہ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، اور وہ تو نبی نہیں، ان پر تو شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے غصے میں اٹھ کے کنڈی لگائے تھے۔ ان کو شک پڑا کہ مجھے چھوڑ کے میری باری میں عائشہ کے پاس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کہنے کہ میں نہیں کھولنا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، نام تو نہیں لیا ویسے، کہنے کہ میمونہ انی حاقن، میمونہ مجھے تو پیشاب آیا تھا۔ کہا مجھے پتہ ہے پیشاب نہیں تھا، کوئی اور چکر ہے۔ کہ اللہ کی بندی انی رسول اللہ، میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں دو نمبری کر سکتا ہوں؟ ہاں میمونہ کہتی پھر مجھے کرنٹ لگا، ہائے مر گئی، یہ میں نے کیا کیا؟ تو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرے نبی مسکراتے ہوئے اندر آئے، جا کے چارپائی پہ لیٹ گئے۔ آج کوئی عورت ایسا کرے تو اس کا کیا شر ہوگا؟ خان صاحب تو ویسے ہی سر پھاڑ دے گا اس کا۔ تو میرے بھائی بہنوں،
یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس کو سنتے بھی رہیں، اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کے لیے ٹائم بھی نکالتے رہیں۔ جو چند باتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں زیادہ، وہ ہیں جو ڈے ٹو ڈے ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کو آپ اپنا زبان کا بول میٹھا کر لیں، سچائی کو لے آئیں۔ ہمارے دفتروں کے لیے 4 چیزیں بتا رہا ہوں، میرے آخری حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا 4 باتیں لے لو اور موج کرو، صرف 4: حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ دھوکے بازی سے زندگی نہ گزارنا، دیانتداری سے زندگی گزارنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، بد اخلاق نہ ہونا، اخلاق اچھے رکھنا، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ کہ یہ 4 کا کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ ایک صحابی آپ کی محفل میں تھے، سعد بن معاذ، آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھ مزدوروں والے، مزدوروں کے ہاتھ آپ نے دیکھا لوہے کی طرح ہوتے ہیں، پتھر کی طرح، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، سارا دن بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے مجھے دیکھیں سارے، آپ نے ان کا ہاتھ لے کے نا یوں سب کو دکھا کے اس کو یوں چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ رزق حلال اتنی بڑی دولت۔